شوہر کے مرنے کے بعد صبا بھائی کے گھر چلی جاتی۔ بھابھی اور بچوں کے کام کر دیتی، جس کی وجہ سے بھابھی اسے بچا کچا کھانا دے دیتی اور وہ اسے بچوں کا پیٹ پال لیتی۔ صبا کا بھائی دوسرے شہر رہتا تھا اور عید کا دن تھا۔ بھابھی نے قربانی کی تو صبا بولی، بھابھی میری بچیاں گھر پر بھوکی انتظار کر رہی ہیں، مجھے تھوڑا سا گوشت دے دو تاکہ میں جا کر ان کو پکا کر کھلا دوں۔ تو بھابھی نے منہ چڑھاتے ہوئے اسے چربی ڈال کر پکڑا دی۔ صبا نے سالن بنایا تو رات کو بھائی عید ملنے صبا سے آیا تو اس نے ڈرتے ہوئے نلکے سے پانی بھرا اور چربی سے بھرا سالن بھائی کے آگے رکھ دیا۔ بھائی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب صبا اور منور کا گھر قریب قریب تھا، جب تک صبا کا شوہر انور نوکری کرتا رہا گھر کے حالات بہت اچھے تھے، لیکن پھر ایکسیڈنٹ سے انور کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ وہ پہلے سے ہی شوگر کا مریض تھا، اس لیے زخم کبھی بھی نہیں بھر سکا اور وہ محتاج ہو کر رہ گیا۔ منور اپنے گھر میں اچھا کھاتا پیتا تھا، دوسرے شہروں میں بھی مال بیچنے جاتا تھا اور کئی دن اس کے دوسرے شہروں میں لگ جاتے تھے۔ صبا اس کی اکلوتی بہن تھی، اس لیے اپنی بیوی سے یہی کہتا تھا کہ میری بہن کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آنا، اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسے دے دیا کرنا۔ منور کے سامنے تو اس کی بیوی صفیہ صبا کے ساتھ بہت محبت جتاتی تھی، لیکن جب وہ دوسرے شہر ہوتا تو صبا سے کہتی کہ میرے تو کندھوں میں آج بڑا درد ہے، آج تو مجھ سے صفائی نہیں ہو رہی۔ صبا یوں کرو کہ پہلے صفائی کر دو، تم آ ہی گئی ہو تو میری تھوڑی مدد ہو جائے گی۔ صبا چپ چاپ اس کے گھر کی صفائی کر دیتی، برتن بھی صاف کر دیتی۔ گھر کے سارے کام کروانے کے بعد وہ صبا کو بچا کچا کھانا دے دیتی اور اس کے شوہر کی دوائی کے پیسے بھی دے دیتی۔ صبا کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کے گھر کے چھوٹے موٹے اخراجات پورے ہو رہے تھے۔ جب بھی منور شہر سے واپس آتا تو اسے ایک معقول رقم مٹھی بند کر کے پکڑا دیتا، کہتا کہ چپ چاپ رکھ لو۔ صبا جب دیکھتی تو اچھے خاصے پیسے ہوتے تھے، جس سے اس کے بچوں کی اسکول کی فیس بھی پوری ہو جاتی تھی اور شوہر کی بیماری کے اخراجات بھی۔ کھانا باسی ہوتا تھا لیکن اس کی بھاوج اسے دے دیتی تھی، وہی کھانا کھا پی کر ماں بیٹیاں گزارا کر لیتی تھیں۔ لیکن انور کی حالت بگڑنے لگی، اس کی شوگر بہت زیادہ ہائی ہونے لگی تھی، زخم بھی ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اسی تکلیف میں وہ جہاں فانی چھوڑ کر چلا گیا تو صبا کا آسرا بھی جیسے ختم ہو گیا تھا۔ بے شک شوہر تھا، چارپائی پر لگ گیا تھا، لیکن زندہ تھا تو اسے آسرا بھی تھا، لیکن اب تو جیسے اسے اپنا آپ خالی سا لگنے لگا تھا۔ 2 بیٹیاں تھیں، بیٹا بھی نہیں تھا جو کہ بڑا ہو کر اس کا سہارا بنتا، اس لیے صبا پر غشی کے دورے پڑتے رہے۔ بچیاں بھی رو رو کر بے حال تھیں۔ اس وقت منور نے ہی بہن کو سنبھالا تھا۔ جب صبا نے ہوش سنبھالی تو بھائی نے کہا کہ تم فکر مت کرو، اپنے آپ کو کبھی بھی اکیلا مت سمجھنا۔ پہلے پہل تو صفیہ کو بھی نند کا کچھ احساس تھا، اس لیے جو کچھ پکاتی اس کے گھر بھی بھجوا دیتی۔ صبا کا گھر اپنا تھا جو کہ اس کے باپ کے ورثے سے اسے ملا تھا، سر چھپانے کی جگہ اس کی اپنی تھی، باقی سہارا بس بھائی کا ہی تھا۔ عدت پوری ہوتے ہی صبا نے سوچا کہ وہ کوئی ملازمت کر لے، لیکن پڑھی لکھی تو نہ تھی، لیکن سوچا کہ گھروں کے کام کاج کر کے کچھ بوجھ خود اٹھائے۔ جب اس نے اس بات کا ذکر منور سے کیا تو اس نے منع کر دیا، کہنے لگا کہ میرا کام کاروبار بہت اچھا ہے، بس تم مجھے دعائیں دیا کرو، تمہارے گھر کی کفالت میں کر لیا کروں گا۔ لیکن جیسے ہی منور شہر سے باہر جاتا تو صفیہ اسے اپنے گھر بلا لیتی، کہتی تمہارے گھر میں بھی تو تمہارا شوہر نہیں ہے، میں بھی اکیلی ہوتی ہوں، ایسا کرو میرے گھر پر رہ لو۔ صبا بھی دونوں بچیاں لے کر بھائی کے گھر میں آ جاتی۔ صفیہ کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے، دونوں بیٹے بڑے تھے اور صبا کی بیٹیوں کو اکثر زور سے تھپڑ مار دیتے یا دھکا دے دیتے تھے۔ وہ دونوں چھوٹی تھیں، ایک 5 سال کی تھی اور ایک 3 سال کی، اور صفیہ بھابھی کے بیٹے دونوں ہی بڑے تھے، ایک 10 سال کا تھا، دوسرا 12 سال کا تھا۔ چھوٹی بیٹی بھی صبا کی بیٹیوں سے بڑی تھی۔ آج بھی صبا کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی، گرمی عروج پر تھی اور صفیہ کے تینوں بچے اے سی چلا کر اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ صبا کی دونوں بیٹیاں پسینے سے شرابور صحن میں بھاگ دوڑ رہی تھیں۔ صفیہ صبا سے کہنے لگی جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، بچوں کو اتنی بھوک لگی ہے، تم سے ابھی تک روٹیاں ہی نہیں پکیں۔ بیچاری اپنا پسینہ صاف کرتے ہوئے جلدی جلدی روٹیاں اتار رہی تھی اور صفیہ روٹیاں لے کر اندر چلی جاتی اور خود بھی اے سی میں بیٹھی تھی۔ صفیہ جب روٹی ہاٹ پاٹ میں رکھ کر اندر لے جانے لگی تو صبا کہنے لگی ایسا کریں شفق اور نمرہ کو بھی کمرے میں لے جائیں، صحن میں بہت دھوپ ہے، دونوں بچیاں گرمی میں کملا کر رہ گئی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ صفیہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے،
کہنے لگی، لے تو جاؤں لیکن تمہیں پتہ ہے نا میرے بچے اس وقت اپنے موبائل اور ٹیب پر گیم کھیل رہے ہوتے ہیں اور یہ ان کے ساتھ موبائل دیکھنے کی ضد کرتی ہیں، اور تم جانتی ہو کہ میرے دونوں بیٹے غصے کے کتنے تیز ہیں، اور بیٹی تو ویسے ہی ضدی ہے، وہ اپنی مرضی کی چیزیں دیکھے گی۔ صبا کہنے لگی، میں انہیں سمجھا دوں گی۔ اس نے روٹی ہاٹ پاٹ میں رکھتے ہوئے شفق اور نمرہ سے کہا کہ چپ چاپ کمرے میں جا کر بیٹھ جانا، کسی کو بھی تنگ مت کرنا۔ دونوں بیٹیاں مان گئیں۔ جیسے ہی دونوں بچے کمرے میں گئیں تو تھوڑی دیر بعد ان کے رونے کی آواز آنے لگی۔ صبا وہیں پر روٹیاں چھوڑ کر جب کمرے میں آئی تو صفیہ کا بڑا بیٹا نمرہ کو مار رہا تھا۔ کہنے لگا، کمینی، تم لوگوں کی اوقات ہی نہیں اے سی میں بیٹھنے کی، تم لوگ غریبی پیدا ہوتے ہو اور غربت میں ہی مر جاتے ہو۔ یہ سن کر صبا کو بڑا دکھ ہوا تھا۔ صفیہ وہیں بیٹھی اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی۔ چھوٹی بیٹی کے تو منہ میں نوالے ڈال رہی تھی کہ مجال تھا جو اپنے بیٹے کو ذرا بھی ڈانٹا ہو۔ کتنی چھوٹی سی بچی پر کیسے زبان درازی کر رہا تھا۔ صبا کہنے لگی، کیا کیا ہے اس نے جو تم اسے اتنی باتیں سنا رہے ہو؟ کہنے لگا، پھپھو، اس کو تمیز سکھائیں، اسے نہیں پتا کہ کمرے میں قالین بچھا ہے، یہ اپنے گندے مٹی والے پاؤں لے کر آ گئی ہے، اسے تمیز نہیں ہے۔ صبا کہنے لگی، بیٹا وہ چھوٹی بچی ہے، اگر تم اسے کہتے تو وہ اپنے پاؤں دھو لیتی۔ وہ کہنے لگا، دھونے سے اصل اوقات تو نہیں بدلتی نا پھپھو۔ صبا کو یہ سن کر بہت برا لگا تھا۔ کہنے لگی، صفیہ بھابی، دیکھ رہی ہیں آپ، اتنا چھوٹا سا ہو کر کتنی زبان چلانے لگا ہے۔ صفیہ کہنے لگی، تو کیا غلط کہہ دیا میرے بیٹے نے، تم کیوں اس کے پیچھے پڑی ہو؟ ارے ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے۔ یہ سن کر صبا چپ ہو گئی تھی، سمجھ گئی تھی کہ اس کی بھابی ہی نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹیاں اے سی والے کمرے میں بیٹھیں، اور وہ دونوں بیٹیوں کو باہر لے آئی۔ کھانا بنانے کے بعد اس کا دل کھانے سے بالکل اچاٹ ہو چکا تھا، بس اپنی بیٹیوں کو کھانا کھلایا اور اپنے گھر واپس آ کر اپنے شوہر کی خالی چارپائی جب اس نے صحن میں دیکھی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے یاد آنے لگا کہ جب اس کی شادی ہوئی تھی تب منور بھائی کے حالات اتنے اچھے نہ تھے جتنے کہ انور کے تھے۔ اس وقت منور کو کاروبار کرنے کے لیے پیسے دینے کے لیے صبا نے اپنے حصے کا سارا زیور بیچ دیا تھا اور چپ چاپ خاموشی سے بھائی کو پیسے دے دیے۔ وہ کہنے لگا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے، تمہارا شوہر کیا سوچے گا؟ کہنے لگی، وہ بہت اچھے ہیں بھائی، کچھ نہیں سوچیں گے۔ بہن بھائیوں کا رشتہ اس لیے تو ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ بس اب آپ انکار نہیں کریں اور بہن کا مان نہیں توڑیں گے، یہ آپ رکھ لیں۔ صبا نے اپنا سارا زیور جو انور نے اسے پہنایا تھا یا پھر منور نے اس کی والدہ کا بچا ہوا زیور اسے دیا تھا، سب اس نے اپنے بھائی کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا۔ منور کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے۔ بہن کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، کہنے لگا، خدا تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ آج تنگی کے حالات جب صبا پر آئے تھے تو صفیہ نے یوں آنکھیں پھیری تھیں جیسے کہ اسے جانتی ہی نہ ہو۔ منور نے صبا کے زیور کے پیسوں سے ہی کاروبار شروع کیا تھا، جس پر 4 چاند لگتے چلے گئے۔ نہ صبا نے دوبارہ زیور مانگا، نہ منور نے اسے زیور کے پیسے دیے۔ ہاں یہ تھا کہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسے دے دیتا تھا، اور جب سے اب وہ دوسرے شہر گیا تھا صفیہ نے تو جیسے ہاتھ ہی کھینچ لیا تھا۔ پہلے تو اسے کہنے لگی کہ تمہیں پیسوں کی کیا ضرورت ہے، تم میرے گھر آ کر کھانا کھا لیا کرنا۔ جب وہ گھر آتی تو اس سے کپڑے بھی دھلواتی، برتن بھی، گھر کی صفائی ستھرائی، یہاں تک کہ کھانا بھی صبا سے ہی پکواتی تھی، اور اس کی بچیاں دھوپ میں صحن میں تپتے فرش پر اپنے پاؤں جلاتی تھیں اور وہ اے سی والے کمرے میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی رہتی۔ بار بار یہی کہتی تھی کہ صبا منور کے پیسے پر ہی گزارا کر رہی ہو۔ اکثر تو ایسا ہوتا کہ تازہ کھانا وہ خود کھا کر رات کے لیے سنبھال لیتی اور صبا سے کہتی کہ یار کل کا سالن فریج میں پڑا ہے، میرے بچے تو تازہ کھانا ہی کھاتے ہیں، ایک دن پرانا بھی سالن ہو تو منہ نہیں لگاتے۔ صبا ایسا کرو تم یہ سالن کھا لو، اور تمہاری بچیوں کا کیا ہے، انہیں تو ویسے بھی روکھی سوکھی کھانے کی عادت ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں ابھی سے روکھا سوکھا کھانے کی عادت ڈالو۔ جو حالات تمہارے ہیں بس منور کے سر پر ہی ہیں، اگر منور ہاتھ کھینچ لیں تو تم کیا کرو گی؟ پھر کہنے لگی کہ ویسے تمہیں صبا خود بھی سوچنا چاہیے، منور کے سر پر پہلے ہی اتنے خرچے ہیں، گھر کے، کاروبار کے، بچوں کے، کچھ تو تمہیں بھی ہاتھ پاؤں ہلانا چاہیے۔ پھر کہنے لگی ایسا کرو سلائی سیکھ لو، تم پورا دن ویسے بھی فارغ رہتی ہو، کرنے کو کوئی کام تھوڑی ہوتا ہے، اچھا ہے سلائی سیکھو گی تو کپڑے سلائی کرو گی، کچھ پیسے تو کماؤ گی، کب تک بھائی پر بوجھ بنی رہو گی؟ بیچارے کی عمر سے پہلے ہی بال سفید ہو گئے ہیں، اپنے گھر کو دیکھے یا تمہیں سنبھالے گا؟ باتوں باتوں میں صفیہ کا جو دل چاہتا وہ صبا کو سنا دیتی۔
وہ بیچاری چپ چاپ سنتی رہتی۔ پھر اس نے یہی کیا تھا۔ بڑی بیٹی کو اسکول بھیج کر چھوٹی کو اپنے ساتھ لے کر سلائی سینٹر چلی گئی۔ وہاں سے کپڑے سینے سیکھنے لگی۔ 3-4 ماہ میں ہی وہ اچھی خاصی سلائی سیکھ چکی تھی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی انور کی منہ دکھائی کی انگوٹھی دیکھی تو دل میں ٹھیس سی اٹھی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ شوہر کی پہنائی ہوئی منہ دکھائی کی انگوٹھی بھی اسے بیچنی پڑے گی، لیکن بھائی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی تھی۔ اس نے وہ انگوٹھی بیچ کر ایک اچھی اور مہنگی مشین خرید لی۔ صبا کپڑے سلائی کرنے لگی، لیکن جب سے اس نے سلائی شروع کی تھی صفیہ اسے ناراض رہنے لگی۔ کہنے لگی تم تو بھابھی کو بھول گئی ہو، ہمارے گھر آتی ہی نہیں ہو۔ وہ کہنے لگی کہ بھابھی مجھے اب وقت ہی نہیں ملتا۔ کہنے لگی ہاں میں جانتی ہوں، تمہارا وقت کہاں لگتا ہے، جب تک تمہارے پاس کوئی دوسرا آسرا نہیں تھا تب تک بھائی یاد رہتا تھا، بھابھی کا بھی خیال آتا تھا، اور اب تو تمہارے نخرے ہی بہت اونچے ہو گئے ہیں۔ صفیہ صبا کے گھر آ کے اسے خوب باتیں سنانے لگی۔ کہنے لگی بھابھی میں سچ کہہ رہی ہوں، سلائی کے اتنے کپڑے آتے ہیں کہ میں وہی پورے نہیں کر پاتی۔ صبا جانتی تھی کہ صفیہ کو اس کی یاد کیوں ستا رہی ہے۔ ظاہر ہے اسے گرمی میں اے سی میں بیٹھنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ گھر کے سارے کام صبا نے سنبھال رکھے تھے۔ سلائی سیکھنے کے دوران بھی وہ اس کے سارے کام کرتی تھی۔ تب تک صفیہ راضی تھی۔ جیسے ہی صبا نے سلائی سیکھ لی، مشین خرید لی، تو سلائی سینٹر والی خاتون ہی اسے سلائی کے کپڑے دینے لگی تھی۔ صبا جانتی تھی کہ صفیہ اسے اسی لیے یاد کرتی ہے تاکہ اس کے گھر کے کام ہو سکیں۔ صفیہ ابھی بھی اس کے لیے سالن لے کر آئی تھی۔ کہنے لگی تمہیں تو ہمارا خیال نہیں ہے، لیکن مجھے ابھی بھی تمہاری فکر ہے۔ میں نے سوچا سلائی کر کے تمہیں کھانا بنانے کا وقت نہیں ملا ہوگا، اس لیے تمہارے لیے کھانا لے جاؤں۔ اس نے سالن کا باؤل ایک طرف رکھا۔ کہنے لگی روٹی خود بنا لینا، میں چلتی ہوں۔ ویسے بھی تم بہت مصروف رہنے لگی ہو، کمانے لگی ہو نا، اب ہم جیسے لوگ تمہیں کہاں یاد آئیں گے۔ جب وہ کچھ نہیں کرتی تھی، اس کے گھر کے سارے کام کرتی تھی، تب بھی وہ بری تھی۔ تب یہی صفیہ اسے یہ طعنے دیتی تھی کہ سارا کچھ بھائی کے سر پر چھوڑ رکھا ہے، خود سے بھی کمانا سیکھو۔ اور آج جب وہ کمانے لگی تھی تب اسے اپنے گھر کے کاموں کی فکر ستانے لگی تھی کہ اگر صبا کمائے گی تو اس کے گھر کے کام کون سنبھالے گا۔ اتنی گرمی میں کھانا بناتے ہوئے اس کی جان جاتی تھی۔ کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں منور نے ہی تمہیں پیسے دیے ہوں گے سلائی مشین کے لیے، ورنہ اتنی مہنگی سلائی مشین تم کہاں خرید سکتی تھی۔ لیکن دیکھو نا، احسان فراموشی کی انتہا ہے کہ جس بھائی نے اتنے پیسے دیے تم اس کے گھر 4 برتن بھی دھونے کے لیے نہیں آتی۔ میرا تو تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ بچے چھوٹے ہیں، انہیں سنبھالنے میں میرا وقت گزر جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ بھابھی کے ساتھ آ کر تھوڑی مدد ہی کروا دو۔ صبا یہ سن کر چپ سی ہو گئی تھی۔ جانتی تھی کہ صفیہ کو اس کی یاد نہیں ستاتی، بلکہ اسے ایک مفت کی نوکرانی چاہیے۔ اچھی خاصی باتیں سنا کر صفیہ اپنے گھر چلی گئی۔ صبا نے جب سالن کا باؤل کا ڈھکن اٹھایا تو سالن سے بو آ رہی تھی۔ لگ رہا تھا جیسے 4 دن پرانا سالن ہو۔ ویسے بھی گرمی کی وجہ سے فریج کام نہیں کر رہی تھی، سالن جلدی خراب ہو جاتے تھے۔ صبا نے وہ باسی سالن باہر پھینک دیا، کیونکہ اب وہ خود پیسے کمانے لگی تھی، اس لیے اس نے کھانا بنایا ہوا تھا، اپنے بچوں کو تازہ کھانا کھلایا۔ اب وہ منور سے بھی پیسے کم ہی لیتی تھی۔ کہتی تھی کہ اللہ کا شکر ہے، میں محنت کرتی ہوں تو پیسے بھی کما لیتی ہوں۔ لیکن منور کبھی پھل دے جاتا، کبھی اس کے ہاتھ میں زبردستی پیسے رکھ جاتا۔ کہتا کہ اپنی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے دیکھے ہیں تم نے، اپنی صحت کا خیال رکھو، پیسوں کی فکر مت کیا کرو۔ میں جو تمہیں دے رہا ہوں وہ بھی تمہارا ہی ہے، تمہارا زیور بیچ کر میں نے اتنا پیسہ کمایا ہے، اس پر تمہارا حق ہے، میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ لیکن صبا اسے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہی بات اپنی بیوی کو سمجھاؤ، جو ہر وقت مجھ پر احسان جتاتی رہتی ہے اور سمجھتی ہے کہ وہی مجھ پر خدا ہے، وہ نہیں دے گی تو میرا کھانا پینا رک جائے گا۔ صبا یہ باتیں بس سوچ ہی سکتی تھی، اپنے بھائی سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ یہی کہتی کہ بھائی آپ کی اپنی فیملی ہے، آپ پر بہت ذمہ داریاں ہیں، پھر میرا بوجھ کیوں اپنے سر پر ڈالتے ہیں۔ منور کہتا کہ بہن بھائی پر بوجھ نہیں ہوتی، اور نہ ہی تم مجھ پر بوجھ ہو، تمہاری دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج میں لاکھوں کما رہا ہوں اور میری بیوی بچے بھی عیش کر رہے ہیں۔ ایک بار اسے کہنے لگا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ تمہارے گھر بھی ایک اے سی لگوا دیتا ہوں۔ صبا کہنے لگی نہیں بھائی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میری بچیاں اب پنکھے کی عادی ہو چکی ہیں، اور اماں بھی ٹھیک ہی کہتی تھیں کہ جتنی چادر ہو اتنا ہی پیر پھیلانا چاہیے، اور میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ بات اچھے طریقے سے سکھا دی ہے، اب وہ اپنی اوقات سے بڑھ کر خواہش نہیں کرتیں۔ منور خاموشی سے صبا کی باتیں سنتا رہا۔ کہنے لگا
اتنی گہری گہری باتیں کہاں سے سیکھ لیں تم نے؟ میرے نزدیک تو تم ابھی بھی چھوٹی سی صبا ہو۔ صبا اپنے بھائی سے 7 سال چھوٹی تھی اور وہ اسے ویسے ہی پیار کرتا تھا جب تک صبا کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے صفیہ کو کبھی بھی صبا پر فوقیت نہیں دی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے اندر صبا کے لیے جلن اور حسد پیدا ہو گیا تھا۔ پھر صبا کی شادی جب انور سے ہوئی تو انور کا گھرانہ کھاتا پیتا تھا اور انور نے اسے بہت خوش رکھا تھا۔ یہ بات بھی صفیہ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ آئے دن وہ کسی نہ کسی بہانے صبا کو تانے دیتی رہتی تھی کہ تم تو بڑے امیر گھر میں چلی گئی ہو، تمہیں کیا پتا کہ آٹے چاول کا بھاؤ کیا ہے، یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہم اپنا گھر کیسے چلاتے ہیں۔ جب صفیہ اور منور کی زندگی میں تنگی آئی تو صبا نے اپنا زیور بیچ کر دیا تھا اور پیسے خاموشی سے بھائی کو دے دیے، لیکن اب بھی صفیہ کی نظر میں وہ بری ہی تھی۔ ایک بار جب منور دوسرے شہر گیا تو واپسی پر عید الاضحیٰ کے لیے اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے کر آیا، ساتھ میں صبا اور اس کی بیٹیوں کے لیے بھی کپڑے لے آیا۔ یہ دیکھ کر صفیہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس نے اپنے گھر میں صبا کو بلایا اور اسے کپڑے دیے، کہنے لگا اپنی مرضی سے سی لینا، اور چھوٹی بیٹیوں کو ویسے ہی فراک لے کر دیے جیسے کہ اپنی بیٹی کو لے کر دیا تھا۔ لیکن اس کی بیٹی کا یہ دیکھ کر منہ بن گیا، کہنے لگی میں ایسا فراک نہیں پہنوں گی جیسے نمرہ اور شفق پہنیں گی، مجھے کاپی کیٹ نہیں بننا، مجھے ایسی فراک پہننی ہے جیسی کسی نے نہ پہنی ہو۔ بابا یہ بھی آپ نمرہ اور شفق کو دے دیں۔ منور کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی، میری خواہش تھی کہ تم تینوں عید پر ایک جیسے کپڑے پہنو، تم کوئی خاص تھوڑی ہو، جیسی شفق ہے نمرہ ہے ویسی تم بھی ہو۔ لیکن اسے باپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، کہنے لگی مجھے یہ نہیں چاہیے۔ صفیہ کہنے لگی آپ کو پتہ تو ہے آپ کی اکلوتی بیٹی ہے، پھر اس کی خواہش کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا۔ یتیم بچیوں کا کیا ہے، آپ جو بھی لا کر دیتے وہ پہن لیتی۔ یہ سننا تھا کہ منور نے صفیہ کو بڑے غصے سے دیکھا تھا، کہنے لگا بات کرنے سے پہلے سوچا کرو، جو منہ میں آتا ہے تم بول دیتی ہو، یہ بات کوئی کرنے والی ہے؟ صبا یہ سن کر آہ بھر کر رہ گئی تھی، کہنے لگی بات تو سچی ہے بھائی، میری بیٹیاں یتیم ہی ہیں۔ بہرحال بھائی کے لائے ہوئے کپڑوں کو وہ واپس نہیں کر سکتی تھی، ورنہ منور اس سے ناراض ہو جاتا۔ لیکن جب عید قریب آنے لگی تو منور کو شہر جانا پڑ گیا، لیکن قربانی کے لیے وہ گائیں گھر پر دے کر گیا تھا۔ دونوں بچیوں کو بھی بڑا شوق تھا کہ وہ گائیں دیکھے، لیکن صفیہ نے اپنے گھر نہیں آنے دیا اور نہ ہی اس کے بچوں نے گائے کو ہاتھ لگانے دیا۔ جب قربانی ہو گئی تو صبا نے صفیہ سے کہا کہ تھوڑا سا گوشت اسے بھی دے دیں تاکہ وہ بھی بچوں کو کھلا دے، کیونکہ سالہ سال تو وہ سبزی دال ہی کھلاتی تھی۔ گائے کی جب قربانی کی تو منور یہاں پر نہیں تھا، وہ ہوتا تو صبا کو ٹھیک ٹھاک گوشت ضرور دیتا تاکہ اس کے بچے پیٹ بھر کر کھا سکیں، لیکن صفیہ نے زیادہ گوشت اپنے میکے والوں کو دیا تھا، اپنی بہنوں کو بھائیوں کو بھر بھر کر شوپر پکڑائے۔ جب صبا نے مانگا تو اسے چربی پکڑا دی، کہنے لگی بس یہی بچا ہے، اس میں سے جو گوشت نکلتا ہے وہ بنا لینا۔ صبا نے وہ گوشت اٹھا کر فریج میں رکھ دیا۔ بچیاں ماں کی شکل دیکھ رہی تھیں، کہنے لگی اماں آج تو عید کا دن ہے، کیا آج بھی ہمیں دال ہی کھلاؤ گی؟ یہ سن کر صبا کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اس نے بچوں کو بہلا دیا اور دال کھلا کر سلا دیا۔ بچیاں بھی اپنی ماں کو جانتی تھی کہ خوددار ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گی۔ اگلے روز منور جب آیا تو صفیہ نے اس کے لیے بہت اعلیٰ قسم کے کھانے بنائے تھے۔ منور نے صبا کو بھی گھر پر بلا لیا اور اپنے سامنے کھانا کھلایا اور کہنے لگا کل میں تمہارے گھر دعوت پر آؤں گا، اپنی بیوی بچوں کو لے کر آؤں گا۔ یہ سن کر وہ چپ سی ہو گئی تھی، کیونکہ سوائے چربی کے اس کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، وہ بھی وہ جو کہ صفیہ نے اسے دی تھی، لیکن بھائی کو منع نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے روز جب منور صفیہ اور بچوں کے ساتھ آیا تو صبا نے وہی چربی کا شوربہ بنا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ جب اس نے سالن دیکھا تو صفیہ کو گھورنے لگا، کہنے لگا تم تو کہہ رہی تھی کہ تم نے پورا شوپر بھر کر صبا کو گوشت دیا ہے، کیا یہ دیا تھا تم نے میری بہن کو؟ اور اپنے گھر والوں کو بھی تم نے کیا یہی چربی دی تھی؟ صبا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، کہنے لگی میں نے آج تک کبھی شکایت نہیں کی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے آپ کی لڑائی یا فساد ہو، اب بھی میں چپ ہی رہتی۔ منور کہنے لگا مجھے پہلے ہی شک تھا۔ پھر وہ صفیہ سے کہنے لگا کہ آج تم جتنے بھی عیش کر رہی ہو وہ صبا کی وجہ سے کر رہی ہو، کیونکہ اسی نے مشکل وقت میں اپنا زیور بیچ کر ہمیں دیا تھا، ورنہ تمہارے بچے اس وقت فاقے کاٹ رہے ہوتے۔ یہ سن کر صفیہ کی آنکھیں کھلی تھیں، وہ رونے لگی اور صبا سے معافی مانگنے لگی، کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا کہ مشکل وقت میں تم نے ہمارا ساتھ دیا،
وہ کہنے لگی کہ میں نے صرف بہن ہونے کا فرض ادا کیا اور کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد صبا اور صفیہ مل کر رہنے لگیں۔